ٹھیک ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لے کر انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ فاتحہ کے ہی درس کی کنٹینیوٹی کا جو ہمارا جو سلسلہ تھا اس کا اسی کی ہی کنٹینیوشن میں آج ہم تیسرا لیکچر ہے. اب تک ہم اللہ تعالیٰ کی جو دو ہم نے جو صفات تھی جس کا ذکر آیا، ایک الحمد کا یعنی کہ صرف تو نہیں ہے، یعنی کہ الحمدللہ ہم نے پہلی یہ ایک سمجھی، اور دوسرا رب العالمین. یہاں تک ابھی ہم پہنچے تھے اور پچھلا پورا لیکچر ہی رب العالمین کا ہی ذکر تھا. ارادہ تو تھا آج ختم کرنے کا، لیکن اندازہ ہوا کہ یہ آج بھی ختم نہیں ہوگا. آج سورہ فاتحہ یہ اگلے لیکچر تک جائے گی، اور اس کی ریزن جیسے کہ میں شروع میں بھی بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے مضامین انتہائی تفصیل طلب ہیں. ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس کائنات کا جو اعتدال ہے، اس کا جو ظہور ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ اس کی ساری مقصدیت اور اس کی ساری خوبصورتی ہم پہنچ سکتے ہیں ان آیات کے تھرو. اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. اور انتہائی تفصیل طلب کچھ مضامین ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، سوچ و بچار کی ہے، انہوں نے تو میں نے پہلے بھی لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ پوری کتابیں لکھی ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں. بہرحال ہم اس کو نسبتاً مختصر ہی، لیکن پھر بھی ایک لحاظ سے کائنڈ آف ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو. تھوڑا سا اس کو ہم ذرا کوئکلی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو. ہم نے جب شروع کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آیات ہیں پہلی الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے، الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، اور مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ذکر ہے. اسی کے ساتھ بتایا تھا کہ جب کل تعریف کل شکر ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آگے چار اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں، 1 2 3 اور یہ 4. ٹھیک ہے، ہم نے پہلی ہی پڑھی رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. ہم نے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ دوسری تیسری اور چوتھی صفت یہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گرامیٹیکلی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساری کی ساری جو ہے یہ مرکب توصیفی بن کر آ رہی ہیں. یہ ساری صفات کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ کی ساری صفات جو ہے یہ بیک وقت آ رہی ہیں ساتھ. ایک بات، اور دوسری بات جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف آیا وہ اللہ کے نام سے آیا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی صفاتی نام لیتے ہیں تو ایک وقت میں ایک صفت ذہن میں آتی ہے، لیکن جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بیک وقت ہمارے ذہن میں آتی ہیں. بس اسی چھوٹی سی تمہید کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سمجھنے کے لیے الرحمن اور الرحیم کو. پہلی بات تو سمجھ لیں کہ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ یا انتہائی رحم کرنے والا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا. اچھا، اب اس میں ترجمہ ایسا نہیں کیا ہوتا، وہ بہت مہربان اور نہایت رحیم ہے، اس طرح آپ کا اکثر و بیشتر آپ ترجمہ دیکھتے ہیں. لیکن عربی کے کوئی بھی دو لفظ سیم نہیں ہوتے، ان کے اندر مائنیوٹ ڈفرنس لازمی ہوا کرتا ہے. تو اسی طرح سے رحمان میں اور رحیم میں بھی فرق موجود ہے. اچھا، دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سیم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ لوگوں کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے، وہ ہے رحمہ. ٹھیک ہے، اور رحمت کے مادے سے ہیں تو یہ دونوں الفاظ. لیکن رحم کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ رحمت، رفت، اور کہہ لیں کہ کسی کے لیے محبت، اور اس طرح کے جو بھی آپ الفاظ اس کو ساتھ نرم سے استعمال کر سکیں آپ. لیکن رحمان اور رحیم یہ دو ڈفرینٹ لفظ ہیں، ایک جیسے نہیں ہے. دو کے دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے. اچھا، اس میں میں چھوٹی سی آپ کو لے مین ایگزامپل دوں گا تو آپ کو بہت آرام سے بات سمجھ میں آ جائے گی. سب سے پہلے تو لفظ جو رحمان ہے اس کو سمجھیے.
رحمان آتا ہے فعلان کے وزن پہ، یعنی کہ رب کے لحاظ سے. اب جو وزن، جو فعلان کے وزن پہ جو بھی ہوتا ہے نا، تو اس میں اس کی شدت مراد ہوتی ہے. جس طرح عرب اگر وہ بھوکا ہوگا نا تو وہ کہے گا نا جوعان، جوعان کہ میں بہت بھوکا ہوں، بہت زیادہ مجھے بھوک لگی. اسی طرح سے اگر غصے میں ہوگا تو انا غضبان کہ میں شدید طیش میں ہوں. تو اس کے ساتھ ایک انتہا درجے کا جوش، ایک کیا لیں کہ اگر آپ اس کو وائی ایکسس اسکیل پہ دیکھیں تو ایک بہت ایکسٹریم اس کی میگنیچیوڈ پایا جاتا ہے رحمان کے اندر. مثال، بڑی لیمین ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. مثال یہ ایسے ہے اس کی کہ ایک شخص ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بڑا رکھا ہوا ہے، اس کی کبھی کبھی رحمت اس کی جوش مارتی ہے. وہ خود ارب پتی آدمی ہے، اور کسی دن اس کی رحمت نے جوش مارا، اس نے اٹھا کے 10 کروڑ روپے غریبوں میں تقسیم کر دیے ایک دن بیٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر اس کی صفت کی ایک جھلک ہے ہلکی سی. ٹھیک ہے، یہ اس کا جوش تھا جو ایک دن آیا اس کو. تو یہ اس کے کہہ لیں کہ یہ ایک اس کی کائنڈ آف لے مین ایگزامپل میں بتا رہا ہوں. اس کو کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کوریلیٹ نہیں کر سکتے، صرف انسانی حیثیت میں سمجھنے کے حوالے سے. تو یہ ایک اس کی کیفیت ہوگی. اچھا، اب اسی کی دوسری کیفیت سمجھیں کہ اسی طرح ایک اور شخص ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنایا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مستقل بنیادوں پر روز کا روز، مثلا روز کا روز اس کی اللہ تعالیٰ نے سو کیپیسٹی بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی ہے. تو وہ روز 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے ڈیلی خرچ کرتا ہے روز کا. اور وہ جب سے اس نے اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے وہ اس وقت سے کر رہا اور کنٹینیوس. تو یہ اس کی جو صفت ہے نا، یہ رحیمیت ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں دونوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہے جس میں کانٹینیوٹی پائی جاتی ہے، رحیم کے اندر کانٹینیوٹی پائی جاتی ہے. رحمان کے اندر جوش یا ایمپلیٹیوڈ یا میگنیچیوڈ پایا جاتا ہے، ایمپلیفائڈ میگنیچیوڈ پایا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے وہ ایمپلیٹیوڈ وائز بھی، یعنی کہ میں کہوں وائی ایکسس اسکیل میں بھی انفائنائٹ ہے، اور اس کی کنٹینیوٹی ایکس ایکسس میں، ایکس ایکسس کے اندر اس کے اسکیل کے اندر بھی وہ انفائنائٹ. یہ دو صفات ہیں جو بیک وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں. اور یہ دونوں دیکھا ہوگا، جس طرح بتا بھی رہا تھا میں، کہ یہ مرکب توصیفی بن کر آئی ہیں، سائملٹینیسلی ایگزسٹ کرتی ہیں. تو یہ فرق ہے رحمان میں اور رحیم میں. اور اب آپ سمجھیے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیوں اپنے لیے استعمال کیے ہیں دونوں، رحمان کا اور رحیم کا. کہ رب تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے جو ہے وہ سمندر، جس طرح سمندر کا جوش ہوتا ہے اس میں اس طرح کا جوش پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک کانٹینیوٹی، ایک دریا کی سی روانی بھی، ایک کانٹینیوٹی بھی پائی جاتی ہے. اور سائملٹینیسلی، جس طرح میتھمیٹیکلی میں نے کہا کہ سائملٹینیسلی وہ انفائنائٹ ہے وائی اسکیل، وائی ایکسس کے اوپر بھی، اور اسی طرح ایکس ایکسس کے اوپر ہی. کہ 2 ڈائمینشنل اگر آپ اس کو دیکھیں تو دونوں چیزیں، یہ ایک ایکس ایکسس پہ پرولونگ کر رہی ہے اور ایک وائی ایکسس پہ پرولونگ کر رہی ہے، اور یہ دونوں کنٹینیوسلی چل رہی ہیں. تو یو کین ویری ویل امیجن کہ ایکس وائی پلین پوری کی پوری رحمت سے بھری ہوئی ہے. اس کا سمپل سا مطلب ہی ہے، اور یہ ہے بھی ایسا ہی. اس کو آگے جب ہم فردر ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے تو آپ کو بڑا کلیئر نظر آئے گا یہاں پر. اور اسی سے ایک اور بات بڑی کلیئرلی یہ بھی آپ کے سامنے آ جانی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو جب اتنی رحمت کرنے والا جو رب ہوگا تو اس کے ساتھ جو فطری تعلق ہے، جو نیچرل ریلیشن ہے، وہ خوف کا تو ہو ہی نہیں سکتا. رحمت کے ساتھ تو خوف کا ایلیمنٹ ہی نہیں ایگزسٹ کر سکتا. تو رحمت کے ساتھ تو صرف ایک ہی ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہے محبت. تو یہ ایک فیکٹر، اس کو کنیکٹ کریں. جب ہم نے الحمد کی تعریف کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں جب اس کو ڈیفائن کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک اومنی پریزنٹ، اومنی پورٹنٹ پاور کے طور پہ، تو فلاسفرز نے اس کو کہا کہ انسان نے آؤٹ آف فیئر یہ ہستی کریٹ کر لی ہے، آؤٹ آف فیئر، خوف سے. لیکن یہاں پر جس طرح اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں تو جہاں سے شروع ہوتا ہے الحمد سے، کل تعریف کل شکر سے، اور جیسے ہی جا کے اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کا ذکر کرتے ہیں تو ایک نیچرل انڈیکیشن مل جاتی ہے آپ کو کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاسبل ہی نہیں ہے اس قدر وسیع رحمت کے دائرے میں کہ وہ خوف کے اوپر استوار ہو. اٹ ہیز ٹو بی آن اے لو بیس، یہ محبت کی بیس پہ ہی استوار ہو سکتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے. اسی کے ساتھ میں چھوٹی سی اب آپ کے لے کر چلتے ہیں آگے. یہ بات ہم نے کر لی، جسٹ لیٹس موو فارورڈ.
اچھا، پہلی بات یہ کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے نا، جو میں نے ابھی بات بھی کی آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیٹاگوریکلی بیان بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت ہے نا، میری رحمت یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے کے چل رہے ہیں، وسعت یعنی کہ وسیع ہے اور چھائی ہوئی ہے کس پر، کل شیء، ہر چیز کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے بہت بڑی چیز جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو کوئی بھی حسن و کمال ہے، جو کوئی بھی خوبی ہے اور جو کچھ بھی ہے، وہ کچھ نہیں سوائے اللہ کی صفت رحمت کے ظہور کے۔ یہ ایک بنیادی ایک بات ہے، ایک دلیل ہے، یا ایک کہہ لیں کہ ایک رزلٹ ہے۔ دلیل تو ایک رزلٹ ہے جو اس سے اخذ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بہت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کل من ما فی السماوات والارض، کہہ رہے ہیں پوچھئے لمن ما فی السماوات والارض، پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ اب یہ پوچھا تو جا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے پوچھئے ان لوگوں سے، عرب کے لوگوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، کیوں یہ فل ان دا بلینکس کریں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جواب دینے سے قاصر ہیں، تو رب تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں للہ، اللہ کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اچھا، اب اس میں خیر ایک یہ لازم کا جو لفظ ہے بڑا کیئرفل استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، لیکن کیا اس کے اوپر یہ فرض ہے؟ یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا انسان کو کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے اور اپنی حکمت کے تحت ہی وہ کام کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اسی اس کارخانہ جو قدرت ہے اس کے اندر عدل ہے، خوبصورتی ہے، اور وہ کیسے ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کچھ مسائل یہ عقائد سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں جس کے اندر میں ابھی فی الحال جانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا سینسیٹیو ٹاپک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت ہر چیز کو جو گھیرے ہوئے ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اب جب ہم نے دیکھا بھی پہلے، جب ہم اس کائنات پہ اس کے غور کرنا شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلی جو ہمارے پر حقیقت عیاں ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، وہ اس کا اللہ تعالیٰ کا جو نظام ربوبیت ہے، ٹھیک ہے، رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت سامنے آتی ہے، کس طرح وہ پال رہا ہے ہمیں، جس کا بڑی تفصیلاً ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا، اور یہی ہمارا پہلا انٹروڈکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی ہمارا شعور، ہمارا ادراک، ہماری عقل، ہماری لاجک، ہمارے انر سینسز ہمیں مزید آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں، تو ہمارے آگے پتہ لگتا ہے کہ یہ ربوبیت ہی نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں پالنے کا عمل ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک بناؤ، ایک سنگھار، ایک اس کی خوبصورتی، اور اس پوری کی پوری کائنات کے اندر ایک سپریم قسم کا ایکویبریم اور ایک اعتدال، ایک بیلنس، وہ سارا کا سارا بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اور وہ سارا کا سارا فور شور جس طرح ہم جانتے ہیں پرپسفل۔ تو اس کی پرپسفلنس کے اندر کیا ہے پھر؟ وہ سارا کا سارا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے، اور اسی بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو بھی لازم قرار دے دیا۔ اسی طرح اب یہ آپ کے سامنے ایک اور میں آیت رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کو بریک کر کے بھی آیت کو دیکھیں، کیونکہ یہاں پر اس کو بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے سمجھنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گئی تمہارے پاس کیا؟ موعظۃ من ربکم، موعظہ نصیحت کو کہتے ہیں، یہاں یہ مراد قرآن حکیم سے ہے۔ آ گیا تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، والشفاء، اور شفا، لما فی الصدور، کس کے لیے؟ جو کچھ سینوں میں ہے، اور کیا آیا؟ وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، للمؤمنین، مومنین کے لیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے کہ یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو پھر خوشیاں مناؤ اس کے اوپر، وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے سب کچھ سے جو تم اکٹھا کرتے ہو۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا اظہار ہوا ہے نا، یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری زندگیوں کی کمی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کو تھوڑا سا بریک کر کے دیکھتے ہیں، وہی آیت ہے بریک ہوئی ہے، کہ میں آپ کو ایک نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ میں سے اکثر تو پہنچ بھی چکے ہوں گے، لیکن ہم اس کا تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں، اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی موعظۃ من ربکم، موعظہ نصیحت، جس طرح میں نے بتایا، یہ قرآن کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، قرآن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے قرآن۔ اب قرآن میں کیا ہے؟ وشفا ہے لما فی الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ اچھا، اب سینوں میں کیا ہے آپ کے؟
دل. ٹھیک ہے, سینے میں آپ کے پاس دل ہے. اچھا, اب دل ہے تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک سے بچاؤ ہے؟ نہیں. اب ہم جو بہت بڑی ایک چیز مس کرتے ہیں نا, ہم ہمیشہ جس بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں, میں خیر اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے بات ہے, بٹ ایون دین آئی ووڈ لائک ٹو ٹچ اٹ, کہ ہم جس بیماری کو جانتے ہیں, جس بخار کو, جس نزلہ زکام کو, اور جس کووڈ کو, اور اس طرح کی جتنی بھی فزیکل بیماریاں ہم ان کو جانتے ہیں نا, تو قرآن اس کے لیے شفا بن کر نہیں آیا. ٹھیک ہے, اس میں سے بھی آیت شفا ڈھونڈی جا سکتی ہیں, لیکن جو بیسک پرپز اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہے کس کا؟ فی الصدور, جو دلوں کی بیماری. دلوں کو بھی دل بھی بیمار ہو جاتے ہیں, دل کی بھی بیماری ہوتی ہے. کبھی غور کیا ہم لوگوں نے کہ یار کہیں میرا دل بیمار تو نہیں ہے؟ اور یہاں دل کی بیماری سے مراد ہرگز بھی آپ کا نہ ہائپر ٹینسو ہونا ہے, اور نہ آپ کے کسی والز کا اوپر نیچے ہونا ہے. اس سے مراد آپ کی باطنی بیماریاں, آپ کی روحانی بیماریاں. آپ کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کی روح کو لگ گئی ہو, جس سے آپ کی روح گھائل ہو رہی ہو, کیونکہ اصل چیز تو آپ کی روح ہے. آپ کا جو وجود, جب میں یہ میں کہتا ہوں, یہ میں کون ہے؟ یہ میرا جو وجود ہے, انر سیلف میرا, یہ میری روح ہے. اور کیا میری روح تو بیمار نہیں ہے؟ کیا اس کو تو ایسی کوئی بیماریاں نہیں لگی جس کا مجھے ادراک ہی نہیں ہو رہا؟ کیا میں نے سوچنے کی کوشش کی؟ اس کا بھی پورا کا پورا چیپٹر ہے. اور روح کی بھی بیمار ہوتی, دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ آپ کی اگر سینے میں کوئی بیماریاں ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن. کیوں؟ اس لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی, وہ ہدوں و رحمہ, ایک تو شفا, اور دوسری بات ہدا, ہدایت, تیسری چیز رحمت. کس کے لیے؟ للمؤمنین. قل بفضل اللہ برحمتی, کہتی یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ سارا کا سارا قرآن اور اس کے ساتھ اس کی شفا بننا, ہدایت بننا, رحمت بننا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. پھر جو اصل بات آ رہی ہے, یہ ذرا اس کو جو اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کروا رہے ہیں نا, کر رہے ہیں, اس کو ذرا دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا, تو خوشیاں منانا, فرحت جو فرحہ خوش ہونے سے ہے, کہ آپ نے اگر خوش ہونا ہے تو اس پہ خوش ہو. کس پہ؟ اس قرآن کے اوپر. کیوں؟ یہ آپ کے پاس ہدایت اور رحمت اور شفا بن کر آیا ہے. اور اگلی بات, ہوا خیر مما یجمعون, اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. اب آپ یہ خود سوچ لیجئے کہ آپ کیا جمع کرتے ہیں اپنے پاس. ناؤ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنے پاس کیا جمع کر رہے ہیں, آپ کی کمائی کیا ہے. اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ کو خوشیاں منانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بہتر چیز ہے. اگر آپ کچھ اور جمع کر رہے ہیں تو پھر کوشچن مارک ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کیوں نہیں جمع کر رہے. اور پھر قرآن جمع کرنے سے ہم صرف قرآن حفظ کرنے کی نہیں ہے. آپ اس کو سمجھ لیں کہ قرآن ایز این ہدایت اور رحمت, اور پھر اس کے ساتھ جب یہ ہدایت اور رحمت بنتی ہے تو پھر میری انر بیماریوں کی وہ شفا بھی بن گئی. کہ میری جو ساری کی ساری میری اعتقادی بیماریاں, میری جتنا بھی ریلیجسلی, میں لائک آئیڈیولوجیکلی اور کانسیپچولی, لاجیکلی جو کچھ میرے اندر کمیاں کوتاہیاں تھیں, مجھے اس کا جواب قرآن سے ملے گا. مجھے ہدایت قرآن سے ملی, کیونکہ اللہ کے لیے, اللہ نے مومنین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ رب تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے, اس کی جو صفت رحیمیت اور رحمانیت کا ایک ظہور اس قرآن کی صورت میں بھی ہے, جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ خوشیاں مناؤ. آپ نے جوائے لینڈ جانا تو یہ جوائے لینڈ ہے آپ کا, مومن کا جوائے لینڈ قرآن. یہ سمپل ایز دیٹ. میں بڑی لیمن ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہوں جو مجھے کرنی نہیں چاہیے, لیکن جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر آپ کہیں کہ آپ کہیں کہ میں آج بہت خوش ہوں, تو کیا آپ نے کبھی کہا کہ میں نے قرآن کی ایک آیت آج سمجھی تو میں آج بہت خوش ہوں؟ کیوں؟ وہ خیر مما یجمعون, یہ ہر اس چیز سے جو تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے. تو دس از دا کانسیپٹ وچ از ورکنگ بیہائنڈ دا قرآن اینڈ ایز اے رحمہ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور اور اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کا ظہور. تو یہ چیز آپ اس کو سمجھ کے چلیں تو انسان کے لیے چیزیں آپ جسٹ امیجن کہ کس قدر آسان ہوتی چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے حوالے سے. اب میں جو بات کر رہا تھا نا شروع میں ریسیٹ ہونے کے حوالے سے, اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کی ایک انتہا ہے. میں یقین مانے, خدا جانتا, خدا شاہد ہے کہ یہ آج جب میں نے پڑھی ہے, جب میں نے پڑھی ہے, تو تب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے سر ایسا جھکتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے. دیکھیے اگر آپ کسی کا کال بھی تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ اگر ایک آیت آپ کو چننے کو دی جائے جس کے اوپر آپ کہیں کہ یار میرے لیے نا یہ آیت آسرا ہے روز آخرت اللہ کے آگے, تو وہ یہ آیت ہے.
جہاں اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے میرے بندے، یا عبادی، اور فردن منتخب یہ کہا یا عباد میرے بندو. اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف، پہلی بات ہے کہ اپنی طرف اس کو مرکب اضافی اپنی طرف اس کو صرف اپنی طرف اس کو وہ کر رہے ہیں، ریلیٹ کر رہے ہیں. الذین، اے میرے بندو، جن لوگوں نے اسرف علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ کر بیٹھے ہو، کوئی ظلم کر لیا، لائک جس کا تمہیں ادراک ہے، شعور ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، کوئی کمی کی ہے، کجی کی ہے، کوتاہی کی ہے. اللہ اکبر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت، میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ ہے اللہ کی رحمت. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور کہہ کے کس کو رہے ہیں اور ایک تو اپنے بندے کو بھی کہہ رہے ہیں، اور مخاطب انتہا درجے کے گناہ گار سے ہو رہے ہیں میرے جیسے، جس نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. جس سے مرضی مایوس ہو جاؤ، پوری دنیا سے مایوس ہو جاؤ، اپنے ہر اس رشتے سے جو تمہیں میسر ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اپنے ہر اس آسرے سے، میٹریلسٹک آسرے سے، تو تم فور شور مایوس ہونا ہی پڑے گا تمہیں. لیکن جس سے نہیں مایوس ہونا وہ کیا ہے؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بے شک تمام کے تمام، جميعا، اس یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کلین چٹ، کلین سلیٹ کر دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں. کیوں؟ انہو هو الغفور الرحیم. یہ جو گرامر والے ہوں گے انہوں نے پتا ہو کتنی شدت ہے اس میں. بے شک وہی الغفور ہے، الرحیم ہے، کہ وہی بے شک وہی ہے جو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کی انتہا ہے. اگر انسان سمجھے، جو انسان کے چار سو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، فرق کس بات کا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کا، اس کنیکشن کا جو ہم مس کرتے ہیں بہت زیادہ. اور وہ کنیکشن قائم کرنے کا ذریعہ آپ نے پچھلی آیت میں دیکھ لیا، وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہی ہے، وہ قرآن کریم. مور وی کنیکٹ ود دا قرآن، مور وی کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ سا ریلیشن ہے، درمیانے میں کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ڈائریکٹ خطاب بھی کرتے ہیں، اون بھی کرتے ہیں. ابھی تو یہاں پر یہ عبادی کا لفظ آیا نا، اور سورہ فرقان میں جا کے بڑا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ عباد الرحمان کو خطاب کرتے ہیں. وہ اتنی پیاری، بہت خوبصورت مقام ہے. اللہ تعالیٰ کریں زندگی میں انشاءاللہ وہ بھی پہنچیں گے وہاں پر بھی، if we keep on discussing those things. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان رحیمی کی ایک انتہا ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. اور اسی سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو رب تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے. پھر ایک ایمان والوں کی نشانی بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی جو بنیاد ہے نا محبت کی، وہ بڑی خوبصورت ہے. اور من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. اللہ اکبر. اللہ کا یہ شکوہ ہے کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، اور من الناس لوگوں میں سے من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ کو چھوڑ کر ند بناتے ہیں. ند کون؟ جن کو پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں باندھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ آپ تکیہ کرتے ہیں کسی کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی there is someone else to help you out of somewhere else. تو اللہ کہتے ہیں یحبونہم کا حب اللہ، اور پھر محبت بھی ان سے اپنے جو جن کو پکار رہے ہیں ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کنٹراسٹ کے طور پر کہتے ہیں والذین آمنوا. یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں باندھ کے بیٹھے ہیں نا، پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا، اس کے اگینسٹ اپوزٹ، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ تو شدید ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ محبت میں. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کلیئر نشانی دے دی آپ کو کہ ہم تو اللہ کو پہچانتے ہیں صرف ایک اسی سے، خوف کے ایلیمنٹ سے. بلکہ مجھے یاد آیا، آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے اردو ادب پڑھا ہو، شاید میں ذکر کرنے لاسٹ میں کیا تھا یا نہیں کیا تھا، خیر اس میں ایک کریکٹر، بلکہ ایک ہمارے سینئر رائٹر تھے ممتاز مفتی، ان کی بکس ہیں دو، علی پور کائلی اور ایک اور ہے الک نگری شاید. تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، وہ میں اس بک سے آپ یہ مت سمجھیے گا، ظاہر بات ہے وہ کتابیں کو بہت اخلاقی طور پر بہت اچھی نہیں ہے، ان کی اپنی زندگی کی بیتی ہے. میں اس ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، اس کو جسٹ کیپ اٹ اسائڈ. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بڑی اپیل کی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بچپن میں میرا تعارف تھا نا پہلے، وہ اس قسم کا تھا. اب انسان اپنے اندر ایک ایک نیچرلی ایک اپنی آپ اپنی عقل و شعور جتنی بھی آپ کی بساط ہوتی ہے، آپ ایک حویلا یا آپ کہہ لیں ایک امیج سا کریٹ کرتے ہیں. تو بچہ تو خاص طور پہ ایک کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میرا پہلا تعارف تھا نا، وہ ایسے تھا جیسے کوئی اونچا لمبا سارا کوئی بندہ ہے، اور اس نے ہاتھ میں ایک بڑی ساری وہ پنجابی میں ڈانگ کہتے ہیں اس کو، وہ پکڑی ہوئی ہے، ایک کہہ لیں چھڑی بڑی ساری موٹی ساری، اور وہ اس سے ہر ایک کی پٹائی کرتا چلا جا رہا. تو کہتے دیٹ واز مائی فرسٹ کانسیپٹ جو میرا بنا. اور کس سے بنا؟ ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بچوں کے ساتھ ہم تعارف کروانا چاہتے ہیں یا کرواتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے: یہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں گے; یہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ یہ کر دیں گے; یہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ یہ کر دیں گے. ہم ریوارڈنگ پوزیشن پہ تو جاتے ہی نہیں ہیں. کتنا فرق ہے دونوں سچویشنز میں نا، کہ ریوارڈ ایک ہے ریوارڈنگ، کہ آپ کہیں بچے سے بچے یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں یہ دیں گے، تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں یہ دیں گے، تم یہ کام چھوڑ دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کیا کچھ نوازیں گے. اس ٹاپک ہم ایک ابھی آگے چل کے بات ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے یوم الدین کے اوپر. یہ بات ایک الگ طریقے سے سامنے آئے گی. بہرحال ابھی جو بات آ رہی تھی وہ یہی تھی جو ہم پچھلے سے کنیکٹ کر رہے تھے، کہ جو ایمان والوں کی نشانی ہے وہ تو اللہ سے کرتے ہیں شدید محبت، اشد حب اللہ. وہ تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جو شدت ہوتی ہے نا وہی اسی مادے سے شددہ سے. اشد حب اللہ، وہ تو شدید ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ محبت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے. اور یہ ایمان والوں کی نشانی بتائیے. اب میں ڈر جاتا ہوں اس کو دیکھ کے. ایک دفعہ بلکہ میں نے اپنے استاد محترم سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کہ مجھے بتائیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے تو اللہ تعالیٰ کا خوف شاید کا ایلیمنٹ شاید زیادہ ہے، میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی محبت کو تو پہنچ ہی نہیں پایا. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت شروع ادھر سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے آگے سٹیپس ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے محبت تبھی ہو سکتی ہے نا جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار رہا ہو. تو یہ امپورٹنٹ پرسپیکٹو ہمیشہ سمجھیے گا. تو اللہ سے محبت اب صرف تبھی کر سکتے ہیں: اللہ میں نے تیری مان لی تو اب میں نے ثابت کر دیا کہ مجھے تیرے سے محبت ہے. جب اللہ کی مانی ہی نہیں تو پھر محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا، پھر تو خوف کا ہی ایلیمنٹ رہے گا. ایک نیچرل سا ایک بالکل کہہ لیں کہ کوریلیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی محبت عطا فرمائے. اور اسی سے اب آگے بڑھتے ہیں یہیں سے. اس پہ کوئی کوشچن تو نہیں ہے آپ لوگوں کا اس یہاں تک؟ اگر کوئی کنفیوژن ہو دور کرنے کو، ناؤ وی آر ٹرائنگ موو فارورڈ. جی نہیں ہے، چلیں گڈ، صحیح، تھینک یو ویری مچ. اچھا، اب ایک اور بات بڑی اہم، کہ آپ کے سامنے جب بھی آپ کائنات پہ، جس ہم نے پہلے پڑھا بھی کہ کائنات پہ جیسے آپ غور کرنے لگتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت آتی ہے. ربوبیت کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت ہے، رحمانیت ہے، تو آپ کا ادراک کی ایک سٹیپ فارورڈ آپ چلے گئے. اچھا، اب اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ صرف اور صرف اس کائنات کو پرورش ہی نہیں کر رہی، بلکہ اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ظہور بھی ہے. جس طرح ہم نے پڑھا بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے کے اوپر چھائی ہوئی ہے. وصیت کیا تھا، رحمتی من کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر شے کے اوپر چھائی ہوئی ہے. تو اگر آپ سمپل یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ ہستی ہے اور کائنات کی جو یہ ساری کی ساری سسٹمیٹک ترویج ہے یا سسٹمیٹک اس کا جو بیلنس ہے، اور اس کے اندر کوانٹٹی میں بھی بیلنس ہے، اس کے اندر کوالٹی کے اندر بھی بیلنس ہے، اس کے اندر خوبصورتی ہے، سب کچھ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک بیلنس ہے، ایک سپریم بیلنس ہے، ایک عدل ہے. بلکہ اقبال کا شعر بھی اس طرح میں نے لکھا ہے نا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. اقبال نے بھی بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا نا کہ اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. کہ اصل میں آپ کی زندگی کیا ہے؟ ایک بیلنس کا نام ہے. آپ کی جو ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، اس میں ایک ظہور ترتیب ہے پورا کا پورا. اسی کے اوپر آپ کی کائنات پوری کی پوری بیلنس ہوئی ہوئی ہے. اور ایک وقت میں 99 ہوا کرتے تھے، اب تو 100 پلس میرے خیال کتنے مجھے یاد بھی نہیں اب تو کتنے اوپر آپ کے دریافت ہو چکے ہوئے ہیں جو کہہ لیں کہ یونیک ایلیمنٹس ہیں. تو انسان جو یہ زندگی کا جو ایک بیلنس ہے، ایک سپریم بیلنس ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی ایک کہہ لیں کہ ایک ظہور ہے. اور اس کو آپ سمپل سے ایسے سمجھیے نا کہ جو حسن ہے، یہ جو جو فطرت ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ ایک نیچرل اس کی ایک خواہش ہے، وہ نیچرل اس کی ایک انسٹنکٹ ہے. اگر آپ اس کو ہولسٹیکلی دیکھیں کہ یہ بیلنسڈ ہو، یہ خوبصورت ہو،
जो कुछ भी इसके अंदर वजूद में आए वो एक जरूरत के तहत हो, तो जरूरत खुद ब खुद उसकी बुनियाद बनती चली जाती है। अब ये बात थोड़ी सी मुश्किल है, पेचीदा है, इसको मेरा ख्याल है कि हम इसमें डिटेल में नहीं जाते कि अब ये जो जरूरत है इट्सल्फ ये क्या और ये क्यों पेश आती है। बहरहाल असल बात समझने की ये है इसमें, सॉरी, कि अब ये जो बैलेंस, सुप्रीम बैलेंस इंसान की जिंदगी में, इस कायनात में, इसके जरे जरे में, हर जगह पर पाया जा रहा है, ये किस लिए है? अब ये आप क्लियरली अब आप इसमें समझें कि अल्लाह ताला ने जब अपना तारुफ करवाते हुए पहली बात आई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रबूबियत से, उसके बाद आई उसकी रहमत से, उसके बाद आई उसकी अदल के ऊपर। अब मुझे बताएं कि इंसान के अंदर जो एक अदल की जो कैफियत है, ये कैसे ना हो। मैं आपके सामने छोटी छोटी मिसालें रखता हूँ। आप जमीन में बीज बोते हैं गंदम का, तो गंदम निकलेगी। आप ने बीज बोया कह लें कि कपास का, तो कपास निकलेगी। आपने किसी फल का बीज बोया, वो फल निकलेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ और बोए तो कुछ और निकलना, ये एक सुप्रीम बैलेंस है। तो मुझे सिंपल सा एक बात बताएं, इंसान इस दुनिया में कोई काम गलत करे जिसको उसका इनर सेल्फ, उसका अपना कॉन्शियस गलत कहता है, उसका नतीजा ना निकले। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों? कि अगर ये पॉसिबिलिटी तो हो, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये यूनिवर्स आउट ऑफ बैलेंस हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसको एक और एंगल से समझ लें। अब आप देखते हैं कि आपके जो फिजिकल लॉज हैं ये प्रिवेल करते हैं सारे के सारे। फिजिकल लॉज से क्या मुराद है? आग है, जलाएगी। ठीक है, आप किसी को मारेंगे उसे चोट लगेगी, कोई ऊपर से बुलंदी से गिरेगा उसकी हड्डियां टूटेंगी। ठीक है, इसी तरह से आपका पानी है, आग को बुझा देगा, और आगे लकड़ी को जला देगी। ये सारे फिजिकल लॉज हैं जो आपके चारों तरफ हर वक्त हो रहे होते हैं, ये आपकी कंट्रोल से भी बाहर हैं। ये सारी की सारी चीजें कुदरत ने एक सिस्टमेटिक अंदाज में कायम की हुई और वो चल रही हैं, और आपका इसके ऊपर कोई अमल दखल नहीं, कोई किसी तरह से भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लेकिन कभी गौर करें, क्या ये कैसे मुमकिन है कि आपके फिजिकल लॉज सारे के सारे विद होल्ड करें लेकिन मॉरल लॉज ना करें? ये कैसे मुमकिन है? अगर मॉरली के मैं अगर झूठ बोलूं तो मेरी तो जुबान काली नहीं होती, नहीं होती ना। मैं अगर कोई किसी को, खुदा ना खास्ता, अगर कोई किसी का घर जो है वो नाजायज तरीके से किसी का माल खा ले और उसकी सारी की सारी औलाद सड़क पर आ जाए, बेचारी बिल्कुल रुल जाए, तो उसके तो पेट में कीड़े नहीं पड़ते। कोई किसी को कत्ल कर दे और एक से ज्यादा कत्ल कर दे, तो बदले में तो एक ही जान कत्ल होगी ना। आप उसको, अगर उसने 100 कत्ल किए हैं, जिस तरह वो जावेद वाला मामला भी था, 100 बच्चे जिसने मारे थे, तो वो उसको आप बदले में तो उसकी एक ही जान लेंगे। 100 दफा तो नहीं उसको कत्ल कर सकते आप। तो इसका तो मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ये मॉरल लॉस जो है प्रिवेल नहीं कर रहे। अच्छा, अब अगर मॉरल लॉस प्रिवेल नहीं कर रहे, तो फॉर श्योर कायनात का इत्दाल, कायनात का बैलेंस, ये तकाजा करता है कि इन मॉरल लॉज का भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से ज़हूर होना चाहिए, जहां पर इन तमाम के तमाम लॉज को सुपर जो है इसको भी होल्ड किया जा सके, और इन सब का, इनको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और वो क्या है? वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो यौमुद्दीन है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर तारुफ भी करवाया, मालिक यौमुद्दीन के बदले के दिन का मालिक है। अच्छा, अब इसमें एक और बात भी समझने में बड़ा, चलो ये बात फिर आगे आ जाएगी कि ये जो बदले का दिन है, जो यौम जजा है, ये ये अल्लाह की रहमत का ज़हूर है। कैसे, इस पे हम आगे बात करेंगे, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये अल्लाह की रहमत का ज़हूर कैसे है। दैट इज समथिंग स्ट्रेंज, क्योंकि हमने तो हमेशा कुछ और ही पढ़ा। चले अभी हम सिंपल इसको फिलहाल यौमुद्दीन को देखते हैं कि यौमुद्दीन है क्या चीज। इसको अगर हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश करें ना, ये लफ्ज जो दीन जो है, ये इसका जो मादा यानी कि रूट वर्ड इसका ये दाल या और ना से है। ठीक है, इससे बनता है, इसके लोकली मायने है बदले के। अच्छा, अब यहीं पर आप को याद हो जो हमारी एक सीरीज थी जिसमें हमने मजहब और दीन का फर्क पढ़ा था, उसमें आपको याद होना चाहिए कि हमने इसके मुख्तलिफ मायने पढ़े थे। और ये 3 मायने आपके सामने लिखे हुए नजर भी आ रहे हैं। कानून, ठीक है, निज़ाम अतार और निज़ाम अतात और अतात, ठीक है। दीनुल मलिक था, मालिक यौमिद्दीन था, और और भी जिक्र था जिनमें नहीं आ रहा। लेकिन एक बड़ी सुप्रीम डेफिनेशन भी थी दीन की ना, वो क्या थी?
کہ جب کسی ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے دیے ہوئے قانون کی اس سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو وہ دین کہلاتا ہے۔ اب یہ جن لوگوں کو یاد ہے، کیونکہ ہم نے بڑا اچھی طرح اس وقت یہ بار بار ریوائز کیا تھا، ریپیٹ کیا تھا، کیونکہ جب یہ اس طرح سے ہی مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دین الملک جس طرح سورہ یوسف میں استعمال ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہ اس میں جب وہ کہتے ہیں کہ اس دین الملک کے ساتھ، اس بادشاہ کے قانون کے ساتھ انہوں نے لیا، اور اسی طرح بدلہ قانون بدلہ کے طور پہ بھی آتا ہے۔ تو یہ مختلف معنی، اس کو سب کو کنسولیڈیٹ کریں تو جو معنی میں نے بتایا کہ دین سے مراد جب کسی ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے دیے ہوئے قانون کی اس سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو یہ دین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اللہ کو قانون ساز مان کر اس کے قانون کی اطاعت کریں گے تو وہ دین اللہ کہلائے گا، اور جب وہ دین اللہ کہلائے گا تو وہ اس دین اللہ کا جو بدلہ ہے، جو وہ آخرت کا دن ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ وہاں جا کے ملنا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بڑی نیچرل، اگر آپ اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمت کا ایک ظہور ہے اور بڑا نیچرل ہے۔ کیوں؟ آپ نے کہا کہ اللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ کون ہے؟ رب تعالیٰ کون ہے؟ وہ رب العالمین، تو پرورش کرنے والا تمام جہانوں، رحمان ہے، رحیم ہے، اور انتہا رحمت ہے، اس کی رحمانیت ہے جو ہر سو چھائی ہوئی ہے، اس پوری یونیورس کو اس نے جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے۔ اب اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بدلے کا دن بھی ہونا چاہیے جہاں جا کر کے یہ مورل لاز پریویل کریں، ورنہ تو یہ دنیا ادھوری رہ جائے گی۔ تو یہ تو تقاضا ہے اس رب تعالیٰ کی شان رحیمیت کا، اور اس کائنات کے اعتدال کا، اس کے بیلنس کا، ایکویلبریم کا، کہ اس یونیورس کو ایک جو ہے وہ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ایک اس کا جوڑا بنایا جائے، جو جہاں جا کر یہ سارے کے سارے قضیے، یہ سب کے سب اپنے انجام تک پہنچے۔ وہ یوم الدین ہو گیا، اس کی نیچرل ریکوائرمنٹ بن گئی، اور اس کی کہہ لیں کہ لاجیکل ریکوائرمنٹ بھی بن گئی، اور انسان کے شعور نے بھی گواہی دی کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو نہ یہ تو پھر اگر ایسا ہے تو پھر یہ کائنات پوری نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر بائی دا وے مودودی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہوئی ہے، ان کی بک ہے اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی، اس کے اندر پورا چیپٹر ہے، بڑا خوبصورت، اس پہ دوسرا تیسرا مضمون ہے، بڑا خوبصورت ہے، جن کو وہ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس فزیکل لاس کے اوپر اور مورل لاس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس یوم الدین کا اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا کہ یہ تو ایک نیچرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور جب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یوم الدین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا کلیئر آگے کہہ بھی دیا، ام حسب الذین، کہ وہ لوگوں اشتروا السیئات، جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، ان نجعلہم، کہ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جو لوگ ایمان لائیں، سواء محیاہم ومماتہم، کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا، ساء ما یحکمون، بہت ہی برا حکم ہے جو یہ لگا رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں بڑا کلیئرلی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں سیئات میں گزاری ہیں، ہم ان کو برابر کر دیں گے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائیں، اور ان کا مرنا اور جینا بھی برابر ہو جائے گا؟ نو وے۔ کیوں؟ دنیا میں تو یہ مرنا جینا برابر نظر آ رہا ہے نا آپ کو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو برائی کر کے گیا ہو آپ کو اس کا جو ہے زندگی اور اس کی موت زیادہ لگژریس قسم کی نظر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ برابر نہیں ہے۔ کیوں برابر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ برابر ادھر ہی ہوگی تو کائنات کا عدل تو ختم ہو گیا، اعتدال تو ختم ہو گیا۔ اس کے اعتدال کے ظہور کا لازمی امر ہے کہ ایک ایسا جہان ہو، ایک ایسا مقام ہو جہاں جا کے ایک اس کا بدلہ دیا جائے۔ اور مت بھولیے گا کہ وہ جس طرح وہ آتا ہے نا کہ کیا روزے قیامت تو ایک اس بکری نے جس کے سینگ ہوں گے اور اس نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اس کو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ یہ آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات اس کے اوپر اس میں حجت اللہ البالغہ جو ہے شاہ ولی اللہ کی کتاب، اس میں انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے عالم امثال کہتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ اس روز یوم قیامت کو، یہ ان کی اپنی فلسفی ہے کہ ہر چیز کو فزیکل فارم میں لے آئیں گے، کوانٹیفائی ہوگی، نا ویٹ لگیں گے، سائن ہو جائیں گے، آپ کے اعمال کو تولے جائیں گے، تو ہر چیز فزیکل فارم میں آ جائے گی۔ تو اسی طرح سے ہی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس وقت فزیکل فارم میں لا کر اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بیلنس آؤٹ کر دیں گے، اعتدال میں لے آئیں گے، اور تمام کے تمام وہ چیزیں
جو مورل لاز ہیں وہ پریویل کر جائیں گے وہاں پر. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کی ایک انتہا ہے جو وہاں پر پوری ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فردر کہا، فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ارض کو بنایا ہے حق کے ساتھ. الحق کے ساتھ. حق کیا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے. تاکہ کس لیے؟ والی تجزا، تاکہ جزا دے کل نفس بما کسبت، ہر متنفس کو، ہر جان کو جو اس نے کمایا، جو اس کی کمائی کی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا. اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس میں جو سمجھنے والی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور اس زمین کو، اس ارض کو اللہ تعالیٰ نے اگر حق کے ساتھ بنایا ہے، تو اگر تو یہ حق کے ساتھ بنی ہے تو اس کا پھر بیلنس اس کا سپریم ہونا چاہیے، سپریم ایکویلبریم میں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم ایکویلبریم میں ہونے کی اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا دیں گے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا. اور یہ کسبت جو ہے نا، یہ کمائی ہے، وہی کمائی ایگزیکٹلی جو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں. قرآن میں آپ کو جو اس کا لفظ ہے نا کسبہ کا، یہ آپ کو ملے گا میجورٹی طور پر پتہ ہے کس کے ساتھ. اب آپ لوگوں کے لیے شاید یہ بات تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو کہ یہ صرف اور صرف آخرت کی کمائی ہے، آخرت کے ساتھ ملتا ہے یہ سارا کا سارا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی جان کے بدلے جو ہے نا وہ رہن رکھا ہوا ہے. کیوں؟ جو اس لیے کہ اپنی جان چھڑا لے گا وہ آخرت میں اپنے اعمال کے ساتھ. تو ہر نفس جو کما کر لایا اس کو جزا دی جائے گی. اچھا اب یہاں پر نا یہ بات سمجھیے گا، یہ جزا کا لفظ ہے، یہ سزا کا نہیں. یہ بات اب سمجھیے، جو میں بات بڑی اہم کرنے جا رہا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت یا آخرت اس لیے نہیں بنائی کہ سزا دے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ جزا دے. یہ بات کو تھوڑا سا ذرا سمجھیے گا. جب ہم بات کرتے ہیں نا سزا کی، ٹھیک ہے سزا ہے ہر اس کلپریٹ کی جس نے اللہ کی دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس کے لیے سزا ہے. لیکن انفیکٹ یہ اصلاً ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری. آخرت کا بنیادی مقصد ان لوگوں کو اس ایکٹ کی جزا دینا ہے، نہ کہ دنیا کو سزا دینا ہے. یہ بات سمجھیے گا، یہ تھن لائن ڈفرنس ہے. یہ آپ جیسے جیسے مطالعہ بھی کریں گے نا قرآن کا، آپ کو تب بھی یہ واضح ہوتے چلا جائے گا کہ اصلاً یہ اللہ کی جو میں بات کر رہا تھا نا شروع میں کہ اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہے. اس لیے کہ ہر وہ بندہ جو اپنی زندگی کو اس 50 60 70 80 سال کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، اپنے آپ پر چیک اینڈ بیلنس رکھے، اپنے آپ کو شعوری کنٹرول میں رکھے، اپنے لیے خود بریکس اپنی اسٹرانگ کر کے رکھے اور خود بچ کے رہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، بلکہ آن دا ادر سائڈ کوشش کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ تو جب کہتے ہیں تو یہ بات میں خیر وہ چلیں کسی اور طرف، وہ ایک اور آیت ذہن میں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، کہ وہ لوگ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا. اللہ معاف فرمائے اگر میرے سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو میرے لیے جہاد کرتے ہیں، میری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لنہدینہم، کہ ہم ہر ضرور بالضرور انہیں ہدایت دیں. ٹھیک ہے. اور سبل انار، اپنے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت دیں گے. اللہ تعالیٰ بیسیکلی بات کر رہے ہیں انہیں ہدایت دے کے تو آخرت میں ان کی جزا بھی ہوگی، ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا. تو اصلاً آخرت کا مقصد ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور بنتا ہے. اور اس کا دوسرا اینگل ظاہری بات ہے کہ اب قانون ہے تو بدلہ ہے، تو پھر بدلہ تو ایسے ہی ہوگا نا کہ جس نے وہ کام نہیں کیا تو اس کو اس کی سزا تو ملے گی. لیکن پرپس جو میں آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں وہ کلیئر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور. ٹھیک ہے. اب یہ وہ جو بات میں نے آپ سے کہی، یہ بات آپ کے سامنے آ گئی پہلے کہ اللہ آخرت کا تصور جزائیں سزا کا، یوم الدین اللہ کی صفت رحمت کا ظہور. اب یہ بات ایک اور ذرا تھوڑی سی فلسفیکل ہے، اس ایک اور اینگل سے سمجھ لیجئے کہ ہم نے 3 عناصر پڑھے کارخانہ ہستی کے. ابھی تھوڑی سی اردو مشکل آ رہی ہے یہاں پر، بس اس کے لیے مجھے ذرا معاف کیجیے گا کہ 3 ہم نے پڑھے کہ اس جو یونیورس ہے اس کے 3 مانوی عناصر، ربوبیت، رحمت، عدالت. ٹھیک ہے. فزیکل نہیں ہے، یہ مانوی ہے. ٹھیک ہے. کہ رب ہے، رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور مالک یوم الدین ہے. یہ رب تعالیٰ کے 3 جو ایٹریبیوٹس تھے.
اور جس طرح سے یہ کارخانہ قدرت ہے اپنے وجود اور بقا کے لیے ربوبیت اور رحمت کا محتاج ہے، اس کے بغیر یہ قائم ہی نہیں رہ سکتا، اسی طرح عدالت کا بھی محتاج ہے، جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمبر ون سمجھیں، ربوبیت پرورش کرتی ہے، وہ پروان چڑھاتی ہے، وہ پورے کا پورے اس سسٹم کو گرو کرتی ہے، اور اس کے بعد جو رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیضان کا سرچشمہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، ایڈوانٹیج ہی ایڈوانٹیج ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، بیلنس ہی بیلنس نظر آتا ہے۔ لیکن عدالت سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے عدالت سے مراد مالک یوم الدین سے، کہ اس میں خوبی ظہور میں آتی ہے، نقصان اور فساد کا ازالہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ اگر یہ نہ ہو تو اس کا سپریم ایکویلیم بھی نہیں رہ سکتا، اگر یہ نہ ہو تو انسان کے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے اس مورل لاس کو اپہولڈ کرنے کا، اگر یہ نہ ہو تو انسان کے پاس زندگی گزارنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہیں سے جو بات میں آپ سے پہلے مستقل کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اسی طرح اسی گہرائی سے دیکھیں تو عدالت بھی اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہے، کہ یہاں عدل اور انصاف ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے سب مستفید ہو سکیں، کوئی ظلم کرے تو اس کا حساب ہو اور وہ بھی انصاف کے عین مطابق ہو، اور یہی اعتدال ہے، اور انسان اور کائنات کے ذرے ذرے میں رچا بسا ہوا ہے۔ اس کو بھی سمجھی کہ ہم ہر چیز ہمارے بیلنس میں، کیا ہمارے مالیکیولز، کیا ہمارے سیلز، کیا ایٹمز، کیا یہ فزیکل ایلیمنٹس، ہر چیز ایک سپریم بیلنس کے اندر ہے۔ میں یہاں سے لاسٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اور اس بیلنس کے اندر اگر آپ سمجھیں، آپ اس کے اندر کسی طرح بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتے، نہ بایولوجیکلی نہ فزیکلی، آپ ایک قید ہیں اس کے اندر۔ آپ اپنے باڈی کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، آپ دو بازو اتار کر ایک بازو نہیں لگا سکتے، یا دو کی جگہ تین نہیں کر سکتے، آپ اپنے ہارٹس کے چار والز ہیں، چار سے پانچ نہیں کر سکتے، آپ اپنا سسٹم چینج نہیں کر سکتے، بایولوجیکلی یو آر باؤنڈ، سملرلی فزیکل لاز وی آر باؤنڈ، آپ اس کے ساتھ جئیں گے جیسے بھی ہیں۔ آپ کے ساتھ صرف ایک واحد چیز ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شعور دیا ہے، جو عقل دی ہے، جو آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جو آپ کو سنتھسس اور سیری سنتھسس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور عطا فرمایا ہے، کہ کس طریقے سے آپ دو چیزوں کے درمیان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں سے صحیح اور غلط کا حساب کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور پھر اسی کے مطابق ایک واحد چیز جو ہے آپ کے پاس، جو بات میں لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، کہ سارا کچھ ایک طے شدہ میکینزم کے ساتھ ہو رہا ہے، صرف یہ اس عقل و شعور کو بھی اس طے شدہ میکینزم کے ساتھ الائن کرنے کی ضرورت ہے، دیٹس آل، اگر انسان سمجھے۔ لیکن انسان اپنے ذات کو کے اندر جو عقل و شعور کی چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صفت دے دی، جس کے ساتھ آپ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اپنے لیے راہ عمل متعین کرتے ہیں، اس میں کیا پرابلم ہے آپ کے پاس کہ آپ اس میں آپ اپنے آپ کو جب الائن نہیں کرتے تو آپ آؤٹ آف بیلنس چلے گئے، اور وہی آؤٹ آف بیلنس جب آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کے ہاں تو پھر میکینزم انووک ہو جاتا ہے پورا کا پورا، اور وہ ریکارڈ کیپنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ریکارڈ کیپنگ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر آخرت میں کیا ہوتا ہے، وہ پھر پورا کا پورا وہاں پر آڈیو ویژولس میکینزم کے ساتھ ہر ایک ایک چیز وہاں پر انسان کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس کی ہر چیز خود گواہی دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو انسان اگر اپنی اس عقل و شعور کے دائرے کو بھی لمٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت کے ساتھ، اس کی جو ظہور کے ساتھ، اس صفت ربوبیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے انسان کو دیے ہوئے مشن کے ساتھ الائن کر لے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جب یہ انسان نہیں کرتا تو وہاں سے پھر خرابی شروع ہوتی ہے، اور وہیں سے اس کا کائنات کا عدل بھی متاثر ہوتا ہے، اور اس کا سپریم ایکویبریم بھی، وہ تو قائم رہنا اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے، لیکن اگر انسان اس کے ساتھ الائن کر لے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ مسئلہ ہماری زندگیاں کمپلیکیٹ ہونے کا، مشکل ہونے کا واحد ریزن یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس ٹرو نارتھ کے ساتھ الائن نہیں کیا ہوا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس ٹرو نارتھ کے ساتھ الائن کر لیں کانشیسلی، تو ہمارے لیے بہت کیا کہ سارے کے سارے مسئلے آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے دائرے کے اندر آ کے اس کے ساتھ الائن ہو کے ہماری زندگیاں بھی ایک بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ اور ایک بڑے کنٹرول ڈگر پہ چلنا شروع کر دیں گی، اور ہر چیز ہماری خود بخود ایک میکینزم کے ساتھ ہوتی چلی جائے گی۔ ہاں، مشکلات آئیں گی، سارا کچھ ہے، وہ سب کچھ انسان کے ساتھ ہونا ہے، لیکن اس کا جو انر پیس ہے وہ انسان کا ٹریگر ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ اب یہ بات ہم کسی اور طرف جانا چاہ رہی ہے، لیکن اس کو یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں اس معنوں میں
کہ انسان کا پرپز، اللہ تعالیٰ کا جو اس کائنات کا جو پرپز ہے عدالت کا، عدل کا، اعتدال کا، انسان کو اس کے ساتھ الائن ہونا چاہیے شعوری طور پر، تاکہ اپنے لیے وہ آخرت میں آسانی پیدا کر سکے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ٹاپک ہے مالک یوم الدین کا، اس میں بڑا کلیئرلی باتیں ہم نے ساری ڈسکس کر لی ہیں، اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اس پہ اگر کوئی کوشچن ہے تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. عبداللہ بھائی مجھے ٹائم بھی بتا دیں کہ وی آر محل اباؤٹ، ہمیں ٹائم پورا ہو گیا، ہم اس پہ بس ختم جی کرتے ہیں آلموسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. عامر بھائی آئی تھنک 10:30 ہو چکے ہیں آلموسٹ. جی 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 ہاں بھیا، ہاں ٹھیک ہے، نو وریز، ہم اس کو ادھر ہی وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی بتا دوں اگلا لیکچر اس کا فار شور ان شاء اللہ تعالیٰ آخری ہوگا. کوشش تو میں نے کی ہے کہ میں اس کو تھوڑا آسان فہم انداز میں ان چیزوں کو لاجیکلی کنیکٹ کر سکوں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکوں کہ کس طرح سے لاجیکلی کنیکٹ ہو رہے ہیں سارے لفظ، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری صفات، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں اس کائنات کے ساتھ اعتدال میں، اور کس طرح اپنے شعور کو ہم جگائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جو تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا قرآن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ایک سپریم ظہور ہے، ہم اس کے ساتھ الائن ہو سکیں اور واقعات خوشیاں منا سکیں قرآن کی آیتیں اکٹھی کرنے پہ، ان کو سیکھ کے عمل کرنے پہ، اور اللہ کے آگے جب نیکسٹ ٹائم کھڑے ہوں تو اس شعور کے ساتھ کھڑے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارا رب ہے، کیسے وہ رحمان ہے، کیسے وہ رحیم ہے، اور کیسے وہ مالک یوم الدین ہے، تاکہ ہم کم سے کم شعوری طور پر سمجھ کے نماز پڑھنی شروع کریں اور اپنے آگے پھر یہ سوال بھی کھڑے کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ جی. فورم آپ کے پاس عبداللہ بھائی. عامر بھائی. جی صفان بھائی، کچھ چیٹ کے اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ لے لیتے ہیں پہلے، کیونکہ کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ لوگ اپنے مائک سے میوٹ کر لیں. چیٹ میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو کسی اور بہن بھائی کا کوئی کوشچن ہے؟ آپ لوگ اگر کسی کو نہیں کرنا ہے تو میں کر لیتا ہوں، کوشچن ہے میرے ذہن میں. جی جی اعزاز بھائی گو ہیڈ. عامر بھائی، یہ جو آپ نے جیسے ایک بات بولی تھی نا کہ جو بیلنس ہے، تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ جب انسان، تمام لوگ پبلکلی گناہ کرنے لگتے ہیں تو وہ بیلنس ڈسٹرب ہونے لگتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیتے ہیں. اس کا یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے اس کا ذکر کیا. میں آپ کے ایک حدیث قدسی ہے، ہاں یہ آگی میرے سامنے، اور یہ ہے مسلم کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اے میرے بندو، اگر تم میں سے سب انسان جو پہلے گزر چکے اور وہ سب جو بعد پیدا ہوں گے، اور تمام جن و انس اس شخص کی طرح نیک ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو یاد رکھو اس سے میری خدائی میں کچھ بھی اضافہ نہ ہو. پھر آتا ہے، اے میرے بندو، اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہو گے، اور تمام جن و انس تمام اس شخص کی طرح بدکار ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے، تو اس سے بھی میری خدائی کو کچھ نقصان نہ ہوتا. اے میرے بندو، اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے ایک مقام پر جمع ہو کر مجھ سے سوال کرتے اور میں ہر انسان کو اس کی منہ مانگی مراد بخش دیتا، تو میری رحمت و بخشش کے خزانے میں اس سے زیادہ کمی نہ ہوتی جتنی کمی سوئی کے ناک کے جتنا پانی نکل جانے سے سمندر میں ہو سکتی. اے میرے بندو، یاد رکھو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے ضبط کر کے رکھتا ہوں اور نگرانی میں رکھتا ہوں، اور پھر انہی کے نتائج بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں واپس دے دیتا ہوں. پھر جو کوئی تم میں سے اچھائی پائے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور جس کو برائی پیش آ جائے تو چاہیے خود اپنے وجود کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے. تو اس سے آپ کے سوال کا جواب تو مل گیا، لیکن اسی کے ساتھ میں آپ کا پوائنٹ بہت اچھا تھا، بہرحال میں اس کے ساتھ وضاحت کر دوں کہ یہ جو بیلنس ہے نا، یہ انسان اپنا آؤٹ کرتا ہے، کائنات کا یا اللہ کا فرق نہیں پڑتا. اصلاً اس حدیث سے جو بات سمجھنی چاہیے نا ہمیں، کہ یہ جو بیلنس آؤٹ کیا انسان نے، اس اعتدال میں جو انسان نے کہہ لیں کہ اپنے اس وجود سے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کا سراسر خمیازہ اس نے خود ہی بھگتنا ہے. وہ اپنا بیلنس آؤٹ کر رہا ہے اور کسی چیز کا بیلنس آؤٹ نہیں کر رہا. اس سے کلیئر پیارے بھائی؟
ہاں اللہ بھلا کرے آپ کا. جی جی میں کسی اور رخ سے سوچ رہا تھا اس کو. آپ نے صحیح کیا. جی جی، مجھے آپ کی بات سے مجھے نا بالکل آیا کہ واقعی اس پوائنٹ پہ ہمیں اس طرح سے ہی اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا. مے بی لیک آن مائی سائڈ کہ اس کو اسی طرح کلیئر کرنا چاہیے تھا مجھے وہاں پر. بہرحال جزاک اللہ خیر یار. اٹ واز اے ریئلی ویری ویل تھاٹ پرووکنگ کوسچن جس نے ایک ہماری یہ کنفیوژن جو تھی کریٹ ہونے سے بچا لی. جزاک اللہ خیر. پہلے بہت شکریہ. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یعنی اسی کے ریلیٹڈ ہے. جیسے بدلے کے دن کا مالک ہے تو ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یعنی جب انسان مرتا ہے تو قبر سے ہی آلریڈی عذاب اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جب ہمیں یعنی کہ قبر سے ہی اگر پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ہم جہنم میں جائیں گے یا جنت میں، تو پھر یہ جو لاسٹ میں جو حساب کتاب ہوگا جو میزان کے وقت، تو پھر وہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جی اچھا دیکھیں، یہ تو انسان کے ساتھ جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تو عمل شروع ہو جاتا ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئر فرمایا، اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ جو آپ کی قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ریفرنس قرآن سے بھی ملتا ہے. دو ایک جگہوں پہ میں خود دیکھ چکا ہوں، مجھے اب ایگزیکٹ وہ آیات یاد نہیں ہے، لیکن اس میں ایک آیت تو آپ نے سنی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں قیامت کے دن دگنا عذاب دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ دگنا عذاب روز قیامت ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عذاب قیامت سے پہلے بھی چل رہا ہے، وہ فار شور وہ سارا کا سارا ٹائم فریم جسے آپ کہتے ہیں نا کہ کیا یہ قبر کی جو زندگی ہے وہ والا معاملہ. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں سوال آ گیا کہ حساب جی کتاب تو اس دن ہونا ہے جنت اور دوزخ کا. بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پیارے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ وہ رب جس نے اس دن حساب لینا ہے تو کیا اس سے چیزیں چھپی ہوئی ہیں؟ بالکل بھی نہیں چھپی ہوئی ہیں. بالکل. تو بس پھر نیچرل ہے نا. اور یہ قبر کا عذاب جس طرح وہ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی نا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کس کو عذاب ہو رہا ہے. اور عذاب ہونے کی ریزن کیا بتائی تھی انہوں نے کہ جب وہ بیٹھتا تھا یورینیٹ کرنے کے لیے تو اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو اس طرح کے جو گناہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی یہ بات، تو اس سے زیادہ سچی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی. اور تو وہ گناہ جو آپ سے دنیا میں سرزد ہوتے ہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں آپ سے ایک بات کہوں کہ ہو سکتا ہے ان کا اگر آپ اس کو لاجیکلی دیکھنا چاہتے ہیں، میں اس کو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹ ہیز ٹو بی لائک دس، میں صرف ایسے لاجیکلی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی چیزیں ملی بھی، کسی کو سزا ملی بھی ہے قبر میں، تو روز آخرت بھی اس کا حساب تو ہونا ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اس طرح کی تو نہیں ہے کہ اس کو ناجائز عذاب ہوا ہو. تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. اچھا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ ویسے یہ کوشچن بنتا تو نہیں ہے، یعنی کہ کسی بندے کو یعنی کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہو اور آخرت میں جب میزان میں کوئی حساب کتاب ہو، جس طرح مختلف حدیثیں آتی ہیں کہ کوئی بندہ ایک نیکی کی وجہ سے بخشا گیا، تو ایسا جی بالکل ہو پاسبل ہے سکتا کہ ہے، وہ بالکل ہاں جی صحیح؟ ہو سکتا ہے. وائی ناٹ، کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل رب تعالیٰ کی رحمت سے تو کوئی چیز نہیں ہے نا. وہ بھی جو آیت بھی تھی وہ جو میں صفوان کو شروع میں کہہ بھی رہا تھا ریسیٹ کرنے والی ہے ایک آیت. انسان کو تو ہر وقت انسان کے لیے وہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بلیسنگ ہے انسان کی سوچ کے لحاظ سے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے پاس آپ پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جو سلیٹ ہے وہ زیرو کر سکتے ہیں. ان اللہ اچھا یغفر الذنوب جميعا. کوئی ایسی پاسبلٹی بھی ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ بھائی جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو ایسی بھی کوئی جی پاسبلٹی ہے کہ بالکل ہے. جی جی آگے جا کر کوئی یہ حساب تو کتاب ہو اور پھر وہ ریورس ہو جائے؟ یعنی کہ دیکھیں مجھے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. رب تعالیٰ کا حساب ہے اور وہ ایک ایسا عالم ہے، وہ ایک ایسی ڈائمینشن ہے جس کو ہم یہاں سے تو نہیں پریڈکٹ کر سکتے نا. ٹھیک ہے، جو باتیں ہمیں معلوم ہے وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے ہی معلوم ہے. اور وہ جس طرح میں نے بتائی بھی آپ کو کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے باغوں میں سے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے. یہ بھی احادیث میں ہی ملتا ہے کہ آپ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے. تو وہ اس کا ایک انیشل زندگی کا جو لاہ عمل ہوتا ہے وہ تو رب کے آگے ہے نا پورا کا پورا. اب وہ آخرت میں جب قائم ہونا ہے، جو پورا کا پورا میزان لگ رہا ہے، وہ تو ہمارے لیے ہے. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے اس کی. وہ اچھا تو سر ہمارے ویسے لیے تو ہے یہ نا کہ ہمیں کنسپٹ جزا دی جو جائے. قبر کا، جی قبر کا جو کنسپٹ ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں. ویسے جیسے کسی بندے کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل کوئی بندہ ڈوب کے مر جاتا ہے،
تو جس کی مطلب ڈیڈ باڈی بھی ہمیں نہیں ملتی، تو اس کے بارے میں پھر مطلب کیسے یہ عذاب اور یہ چیزیں جو ہے وہ کیسے لاگو ہوتی ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے پیارے بھائی؟ آپ کا نام کیا فہیم 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 ہے جی؟ فہیم. فہیم اچھا فہیم بھائی، آپ مجھے فہیم خود بتائیں، مجھے آپ بتائیں کیا ہوگا اس کا. آپ سوچیں، آپ خود بتائیں. اس کے بارے میں نے ڈفرینٹ یعنی کہ اسکالرس کو سنا ہے، ہر بندے کی ایک الگ الگ رائے ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، مطلب انسان ان کو دیکھ تو جی نہیں سکتا ہے. تو جی بالکل. 2-3 بندوں کو میں نے لیکن سنا ہے ایک چیز تو کا تو پتہ ہے نا، ایک چیز کا تو پتہ ہے نا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت سے تو باہر نہیں ہے وہ. چاہے پانی میں ہو، جی جی بالکل. چاہے اس کی راکھ بنا کر اڑا دی گئی ہو، چاہے وہ پانی میں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں کسی اسپیس پر جا کے مرا ہو، اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت سے باہر تو نہیں ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر تو نہیں ہے. جی جی بالکل بالکل. بس بات ختم ہو جاتی ہے، اس پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے. باقی اس کی کیفیت کیا ہے یار، ہم اپنے مرنے کی کیفیت کو تو جانتے نہیں ہیں فہیم بھائی، تو جی مرنے جی کی جی بات کی کیفیت کا کیا پہچانیں گے ہم؟ صحیح صحیح جی صحیح ہو اینی گیا. ادر جزاک اللہ. کوشچنس؟ جی جی. اچھا میں چیٹ میں دیکھ رہا تھا کچھ کمنٹس آئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مطابق. یہ بالکل ایسے ہی ہے جی جو احادیث میں ملتی ہیں آخرت کی. ہم تو یہ بات اس وقت صرف کر رہے تھے دنیا کے حوالے سے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی، تو ہم تو صرف دنیا کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے تھے، ورنہ تو فار شور کہ اصل تو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں بچا کے رکھی ہیں. اللہ کا وہ اقبال کہتا ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بڑی خوبصورت بات. چلیں جی، کوئی اور کوشچن؟ آئی فون، یہ آئی فون جی نام سے. ویلکم. ہاں جی میں بول رہی ہوں، میں بس ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. میری آواز آ رہی؟ ایکو ہے بہت زیادہ آپ کی آواز میں، مائک تھوڑا نزدیک کر لیں آپ. جی اب ٹھیک ہے. جی بتائیں. ہاں میں بس یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ قبر کے عذاب کے بارے میں جس طرح بات کی، اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت سی باتوں میں سزا اور جزا دیتے رہتے، مطلب دنیا میں بھی سزا اور جزا ہوتی ہے. آئی تھنک میں سمیرا آپ کا مائک دور ہے تو آواز جی سے. جی میں سمجھ گیا ہوں. عبداللہ مجھے آ گئی. دیکھیں جو دنیا میں سزا اور جزا جو مل رہی ہوتی ہے نا انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متنبع ہو رہا ہوتا ہے، اس کو وارننگز مل رہی ہوتی ہیں. لیکن اصلاً اس کا جو حساب ہے وہ آخرت میں ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات جب ہو رہی ہے، یہ ایکویلبریم کی جب ہو رہی تھی، تو اس کو اسی تناظر میں دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز ملنا دنیا میں، ورنہ تو آپ کہیں کہ جی آپ کے سامنے اتنے بڑے جو مافیا لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پھر کیسے بیٹھیں گے؟ پھر ایک سوال تو یہ بھی آپ کا نکل آئے گا نا. اس کو اسی تناظر میں رکھ کے دیکھیں. اللہ کی طرف سے بے شک وارننگز ملتی ہیں، جس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، رحمت کا ظہور ہے یہ کہ وارننگز ملتی ہیں. اور جس طرح جو عذاب بھی آیا کرتے تھے قوموں کے اوپر اجتماعی طور پر، وہ اسی لیے آتے تھے نا کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے ایکشنز ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو نقطہ اعتدال پہ لیں. اس کی ریزن بھی یہی ہوا کرتا. تو وہ تو قوموں پر بھی آئے ہیں وہ والے عذاب، تو اس طرح سے دیکھیں تو ٹھیک ہے. تو ہم فی الحال تو بات کر رہے تھے اس کی ایک مکمل حساب کی جو روز آخرت میں ہے. اور قبر کا عذاب تو ویسے ہی جیسے نارمل لوگوں کی وہ سزا ہوتی ہے تو اس سے وہ کافی چیزیں ان کی دھل جاتی ہیں، کافی گناہ ہلکے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مطلب تکلیف کو بھی مطلب رحمت کے حساب سے لینا چاہیے، کیونکہ آخرت کا جو اس وقت کی جو سزا ہوگی وہ بہت ہی تکلیف ہے. مجھے آپ کی بالکل نہ آواز نہیں سمجھ، اب مجھے سمجھ نہیں آئی. پہلا سوال تو میں نے سمجھ لیا تھا، آئی فون آپ اب کا بالکل. بہت دور سے آواز آ رہی ہے، اس میں ایکو ایسی آ رہی ہے کہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز. یا تو آئی ابھی تھنک. آ رہی ہے میری آواز؟ ابھی آ رہی ہے؟ جی اب تھوڑی کلیئر ہے، اب بتائیں. آ رہی ہے؟ نہیں میں یہ بول رہی تھی جیسے نارمل لوگوں کے لیے جو سزا ہو جاتی ہے، جزا ہو جاتی ہے، اگر ہم سزا کے لیے اگر لیں اس بات کو، تو جو سزا ہوتی ہے تو انسان دنیا میں بھی اپنے گناہوں سے ہلکا ہو جاتا ہے کافی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ آخرت میں جب سزا ہوگی وہ تو بہت ہی بڑی سزا ہوگی. تو اس سے پہلے دنیا میں ہی سزا ہو جائے تو وہ اس لیے ہر تکلیف کو جو ہے رحمت حساب سے ہی لینا چاہیے. یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہی.
جی جی، اس میں بشرطے کہ انسان شکر کا پہلو جو ہے وہ نہ چھوڑے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. پھر مختلف احادیث جن سے ہمیں کلیئرلی پتا ہے کہ آپ کی گناہ دھلتے ہیں، وضو کرنے سے آپ کے گناہ دھلتے ہیں، اور نیکیاں کرنے سے آپ کے گناہ ختم ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک لگا ہی ہوا ہے نا. یہ جو ہم اوور آل بات کر رہے ہیں، یہ تو پرپس کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا، کہ انسان کا جو پرپس ہے فل ایز اے کمپلیٹ زندگی کمپلیٹ اس نے کیسے گزاری اور اس کے لحاظ سے کیا ہو. یہ تو اس کے لحاظ سے، باقی آپ کی بات ٹھیک ہے. یو رائٹ. یس جی، جزاک اللہ. جی اینی ادر کوئی اور کچھ؟ مبشرہ جاوید، آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی سر، میرا یہ کوشچن تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایکول اپرچونٹی نہیں ملتی کہ وہ اسلام کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں اور اس کو کمپلیٹلی پریکٹیکل لائف میں بھی فالو کر سکیں. تو پھر ان کے ذہن میں تو یہ چیز آتی ہے کہ مطلب اللہ انصاف کرنے والا تھا تو اس کو ایکولی سب کو یہ ساری اپرچونٹی دینی چاہیے تھی. تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہمیں پورا نہیں پتہ ٹھیک ہے، چلا. اور آپ مجھے کچھ پریکٹیکلی اگزامپل دیتے ہیں ایسے شخص کی. مینس جیسے اگر کوئی جیسے ہمارے گھر میں بھی اب جیسے میرے بھائی ہیں، وہ اب میرے بابا یہاں نہیں ہوتے تو وہ مسجد وغیرہ اس طرح وہ خطبہ وغیرہ بھی سننے نہیں جا سکتے، اور زیادہ وہ مطلب جس طرح فون وغیرہ بھی ہمارے گھر میں ایک ہی ہے تو یہ بھی زیادہ گھر پہ اویلیبل نہیں ہوتا، تو یہ نہ اسلامک لیکچرز لے سکتے ہیں. تو اس طرح پھر اور صرف مطلب قرآن پڑھ کے اس کے ترجمے سے تو ہم ہر چیز کو اس طرح ڈیپلی نہیں نہ کر سکتے جس طرح ہمیں کوئی ٹیچر سمجھا سکتا ہے. اور اچھا بہن، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ جی پڑھ رہے ہیں. یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایک 4 کلاس میں ہے اور ایک 8 7 میں. ابھی چھوٹے ہیں نا، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے، اگر آپ لوگوں نے اس کے ان کا ارینجمنٹ کیا اسکول کا پڑھانے کا، رائٹ، تو دیٹ از سم تھنگ یو ہیو ڈن. آپ نے اس کو پرائرٹی دی نا اس کام کو، جی ایسے ہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. تو اٹس آل اباؤٹ دی پرائرٹیز. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں نا کوئی چیز ایسے نہیں ہے کہ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ کا جو کمپیوٹر ہے، سپر کمپیوٹر جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں ہر چیز کو ویٹ جب اسائن ہونے ہیں تو وہ اس کے اکارڈنگلی اسائن ہونے ہیں. ہر دو بندوں کی صورتحال ایک جیسی نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کو بھی پتا ہے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، تو رب تک کو کیسے نہیں پتا ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ تو بالکل اس بات کو تو سائڈ پہ رکھ دیں کہ ہر دو بندوں کا حساب وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے لینا ہے جو ان کی کیفیات تھی. ٹھیک ہے. وہ جس طرح بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، آ جائے گا، میں بھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو. ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح دوسری سائڈ پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کی، آپ کی والدہ کی، ایون آپ کے والد صاحب کی بھی، جو چاہے دور ہیں، انہوں نے اس دوری میں کیا ارینجمنٹ کیا. جس طرح آپ اسکول کا ارینجمنٹ کیا، پڑھانے کا ارینجمنٹ کیا، ہر چیز ابھی بھی چل رہی ہے نا. گھر کا آپ کا گروسری بھی آ رہی ہوگی، گھر کا بھی سب کام ہو رہے ہوں گے کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی درجے میں. تو سملرلی باقی چیزیں بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں، ان کو بھی تو اسی طرح ہی دیکھنا چاہیے نا. تو اور پھر اس ایج میں جہاں ہر چیز اویلیبل ہے آپ کے پاس، اس میں تو یہ پاسبلٹی رہ ہی نہیں گئی. یہ بات کوئی آج سے کچھ 100 150 سال پہلے کہے کہ جی میں ولیجز میں رہتا ہوں جہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں تو سمجھ میں آتی ہے یہ بات. آپ یہ بات کر رہی، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ کبھی بھی انٹیریئر بلوچستان اور انٹیریئر سندھ پہ جائیں، کبھی جائیں، آپ ان لوگوں کی جو کیفیت دیکھیں گی نا، تو آپ اپنی حالت کے اوپر آپ آپ کروڑوں شکر ادا کریں گے کہ وہ جس طرح کی زندگی وہ لوگ بےچارے گزار رہے ہیں. انہوں نے تو کبھی زندگی میں چیزوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، دیکھا ہوگا جو آپ نے اور میں نے سنا ہوگا، تو پھر ان کا کیا ہوگا. تو سوال اس طرح سے نہیں ہوتے نا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی جو کہہ لیں کہ حساب ہے، اس کی اس گیون سرکمسٹانسز اور گیون کنڈیشن کے ساتھ ہوگا. اس طرح سے تو نہیں ہوگا. لیکن آپ کی اپنی ذمہ داریاں وہ تو اپنی جگہ موجود رہیں گی، وہ تو نہیں، ان میں تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی نا. جس طرح سے باقی دنیاوی چیزوں کا حساب کیا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہی بلکہ اس سے زیادہ شد و مت کے ساتھ، امپورٹنس کے ساتھ ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. جی عامر بھائی، ٹھیک ہے مجھے ایک واقعہ بھی ہے نا، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا بھی تھا ہمارے نبی صلی اللہ جی تعالیٰ
ہاں جی جی بالکل یاد آ رہا ہے کچھ. جو ہیں یہ تو جہاد میں بھی چلے جاتے ہیں اور ان کی منتھلی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوتی ہیں، اور کافی ساری ایسی چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں جو صرف مرد حضرات کر سکتے ہیں، پھر عورتوں میں جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتی تھی ان معاملات میں. تو مطلب میدان جہاد میں جانا اور وہاں پر شرکت اختیار کرنا، اور پھر اس طریقے سے نمازوں کا معاملہ ہے تو کہ خواتین میں نمازیں رہ جاتی ہیں اور روزے قضا ہو جاتے ہیں. تو اس پر پھر اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا، مجھے اب صحیح واقعہ جہاں تھا دھندلا سا ہے وہ صحیح یاد نہیں آ رہا، کہ اگر عورت ایک بچے کی صحیح پرورش کرے نا تو اس کے مرتبے جو ہیں وہ اس مجاہد کے برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کوئی اپرچونٹی نہیں دی ہوئی نا جو ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کے پیرالل میں اللہ تعالیٰ پھر ایسی بہت سی اپرچونیٹیز دوسرے انسان کو دے دیتا ہے، تو اسی کے حساب سے ہی پھر اس کا حساب کتاب بھی ہونا ہے. اب ایک آدمی ہے جس کے پاس 100 روپے ہے اور وہ صرف صدقہ دے رہا ہے 5 روپے، اور ایک آدمی جس کے پاس 10 روپے ہیں اور وہ بھی صدقہ دے رہا ہے 5 روپے، تو پھر ان دونوں کے حساب میں جو 10 روپے جس کے پاس تھے اس کا درجہ زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس تو تھے ہی 10، اس نے آدھا مال دے دیا، اور جس کے پاس 100 تھے اس نے تو دیا ہی 5% ہے، تو وہ نیچے ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں انصاف. اللہ تعالیٰ اس چیز میں انصاف کریں گے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر 100 والے نے جو ہے نا 50 دینے تھے اور 10 والے کے پاس تھے ہی 10، تو وہ کہیں نہیں بھائی تو پیچھے رہ گیا، تو نے 50 پورے نہیں کیے اس وجہ سے. ایسا نہیں ہے. تو اعمال کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ حساب کتاب ایسا ہی ہوگا. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن اگر آپ حافظہ ہیں تو اس کے حساب سے آپ کا سوال کتاب ہوگا. اگر ایک آدمی حافظ نہیں ہے تو اس کا حساب کتاب اس حساب سے ہی ہونا ہے پھر. تو یہ انصاف کا مختصر سے جو ہے نا تعریف آپ سمجھ لیں. اور جزاک اللہ. ایک بات میں بھی ایڈ کر دوں کہ اگر کسی کے پاس دین نہیں پہنچا، اسلام نہیں پہنچا، اور اگر وہ مثال کے طور پہ کسی اور مذہب پہ ہے، جس طرح عیسائی ہے، یہودی ہے، تو وہ اگر اپنے مذہب پہ اس ٹائم صحیح طریقے سے ہے، بشرطے کہ اس کے پاس دین اسلام کسی بھی صورت میں نہیں پہنچا، تب اس کے لیے معافی ہوگی. پلس ایسا شخص جس کو کبھی یعنی کہ جنگلوں میں رہتا ہے یا کہیں پہ رہتا ہے، جس کو کسی دنیا سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے، تو وہ جب اپنی فطرت پہ ہوگا، کیونکہ برائی جو ہے نا وہ فطرت نہیں ہے، اچھائی فطرت ہے. تو اگر وہ فطرت پہ ہوگا تو پھر جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کے حساب سے حساب ہوگا اس کا. جی جزاک اللہ. جی اور کوئی کوشچن ہے ورنہ پھر کال آف کریں. وہاب کا سوال ہے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ قبر کے عذاب کی وجہ سے یوم دین میں عذاب نہ ملے؟ یہ تو ڈسکس ہو چکا نا بڑی ڈیٹیل میں، شروع میں پہلا کوشچن یہی چل تو رہا تھا، ہو گیا یہ بات ڈیٹیل سے ہو چکی. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی عامر بھائی کچھ علماء یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کے ساتھ صدقہ جاریہ کا معاملہ چلتا ہے نا، کہ ایک انسان نے اپنی زندگی میں اپنی حیات میں کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے تو اس کا مستقل طور پر جو ہے وہ تعدی ہوتا رہتا ہے، وہ عمل ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے اور اس کا ثواب اس کو ملتا ہی رہتا ہے. سو سیم گوز وتھ برے اعمال آلسو، کہ اگر اس نے کوئی ایسا اللہ معاف کرے دنیا کے اندر ایسا کوئی برا کام کر دیا ہے جس سے دنیا کو اب نقصان پہ نقصان ہو ہی جا رہا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ اس کا عذاب بھی جو ہے نا مستقل طور پر اس کو پھر ملتا رہے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انصاف کے تقاضوں میں سے ایک ضروری ایک پیمانہ ہے. جی تو بالکل. وہ جو ہے عبداللہ پھر بھائی یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے نا کہ جو صدقہ جاریہ ہے جیسے، تو اس طرح سے حسنہ ہے نا تو ایک سیئہ بھی ہے، صدقہ سیئہ بھی ہے کہ وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کی اس میں کریڈٹ ہوتا رہتا ہے برائیاں بھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مسئلہ ایکچولی مجھے تھوڑا سا جو اس میں وہ لگتا ہے نا کہ یار بعض اوقات یہ کوسچنس، عبداللہ بھائی لیٹ بی ویری آنیسٹلی میں اسٹریٹ فارورڈلی اس کو ایڈریس کروں، اگر اس طرح کے کوسچنس ہمارے لیے کہیں کبھی بھی راہ عمل متعین نہیں کرتے ہیں. کہ میں اگر اس سوال کا ہم جواب ڈھونڈ بھی لیں تو اس سے ہرگز بھی ہم کوئی اپنے لیے عملی راہ تو نہیں نکال سکتے. ہاں انفارمیشن میں اضافہ ضرور ہو جائے گا اگر ہم اس کو تعین کے ساتھ یا تیقن کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش بھی کریں، اس سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس سے کوئی تنظیر والا معاملہ ہے کہ تھوڑا اوبیسلی جس طرح آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے نیک کام کرنے میں،
تو ایک یہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ معاف کرے کوئی ایسا عمل کر کے چلے گئے تو اس کی کنٹینیوٹی چلتی رہے گی، تو وہ عذاب جو ہے پھر آپ کو قبر میں ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا جب تک کہ یوم الدین قائم ہو جاتی ہے۔ اور یوم الدین میں جو ہے پھر وہ جتنا بھی سارا اس کا وزن بن جائے گا وہ تولا اور جائے گا۔ بیک لاگ سارا اکٹھا ہوگا، سارا بیک لاگ اکٹھا ہوگا پورا کا پورا۔ تو اسی لیے جو ہے یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ علماء اسی لیے تو کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ آج کل سوشل میڈیا اکثر یوز کر رہے ہیں، ہر بندہ جو ہے نا اس کو بے احتیاطی سے استعمال کر ہی جا رہا ہے، تو اللہ معاف کرے اگر آج اچانک کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، دنیا سے چلے جائے اگر کوئی انسان، اور اس کے بیک اینڈ کے اوپر ایسے ویڈیوز، ایسے اگر معاملے پڑے ہوئے ہیں تو وہی پھر چلتی رہے گی۔ تو یہ بہت احتیاط کی چیز ہے، اس میں جو ہے نا آپ لوگ احتیاط کریں اور دعا یہی کرتے رہا کریں اور ذکر اور استغفار میں اپنی زندگی گزاریں، تاکہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے جا رہے ہوں اور کوئی ایسے عمل ہماری دنیا میں رہ رہے ہوں جس کی وجہ سے ہم لوگ مستقل طور پر جو ہے عذاب میں مبتلا رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے عبداللہ بھائی، اجازت۔ جزاک اللہ خیر عامر بھائی۔ بہت شکریہ جی، جی جزاکم السلام اللہ خیر۔ علیکم۔ وعلیکم السلام، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر عامر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔